ایک سوال نہایت ادب سے پیش خدمت ہے، سوء ادب نہ ہو تو جواب سے نوازیں تاکہ الجھاؤ سے نکل سکوں۔ بھیا سوال کیجئے، کھل کے کیجئے، اس میں کیا سوء ادب اور کیا حسن ادب؟ آپ نے اچھے انتخاب کیا، الفاظ کا بہت اچھا ہے۔ اکابرین دیوبند میں سے بعض اعتراضی عبارات منسوب کی جاتی ہیں جن کا دہرانا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ عبارات واقعی ان کی تحریر شدہ ہیں؟ بالکل ان کی تحریر شدہ ہیں بھائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی جس عبارت پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بعض ایمان اور کل ایمان اور اتنا ایمان اور ایمان کے علم کے اجزاء علم غیب کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سو لکھا ہے، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے سو لکھا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، جنہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے۔ میں خواہ مخواہ ان بزرگوں کی پرستش کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ خدا مجھ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ سن رہے تھے تم جھوٹ بک رہے تھے۔ صرف اپنے بزرگوں کی ادب اور احترام، اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بڑوں نے لکھا ہے لکھا ہے بس۔ رہ گیا اس کا دوسرا پہلو کہ وہ جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھا کیا گیا ہے۔ دیکھیے بھیا، جب کوئی آدمی بولتا ہے نا تو اس کا کلام اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ ایک جملہ جو اس نے کہا، وہ جملہ جب اس کی زبان سے نکل گیا تو اب وہ ڈیبیٹیبل ہو گیا۔ اب اس جملے کی نسبت جس بزرگ کی طرف ہے جو بول رہا ہے، اس کی پرسنالٹی کو آپ درمیان میں سے ہٹا دیجئے، آپ اس پہ بحث کیجئے کہ بات کیا کی ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے جملہ کہا ہے اس کو ڈسکس کرو۔ وہ کہنے والا شرابی ہے، بھنگی ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ الجھاؤ یہاں آ کر پڑتا ہے کہ اس کے کلام کی بجائے اس کی شخصیت زیر بحث آ جاتی ہے۔ بھی زیر بحث تاکہ اسے کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی نے شراب پی رکھی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو اس سے کوئی جھوٹی بات کہی ہے، ٹھیک بات کہی ہے؟ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے شراب پی تھی، نشے میں تھا، اس لیے اس سے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا اللہ ایک ہے کہ تین ہے۔ غلط بات ہے یار، جو اس نے کہہ دیا آپ اس کو زیر بحث لے آئے۔ اس لیے اصول زندگی کا یہی ہے، شخصیات پہ اتر آنا اور پھر ان کے متعلق ایسے ریمارکس پاس کرنا جو در حقیقت ان میں نہیں تھے۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خدا کی گرفت اس پہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی شخصیت سے تمہیں پڑی کیا تھی آخر؟ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کی ذوات کو، لوگوں کی شخصیات کو، پرسنالٹیز کو جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے انڈر ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات اس نے کیا اس بات پہ بات کرو۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ جب بہت ہی بری بات ہو جائے تو پھر پلٹتے ہیں کہ اچھا یہ جملہ کہا کس نے؟ پھر جو شخصیت کا وزن ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن ہو جائے۔ اس کی دو مثالیں آپ کو دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کافر راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کوئی آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس چلا جائے اور آسمانوں پہ بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہنے والا کون؟ وہ ٹھٹک گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس سوال میں۔ تو انہوں نے کہا وہ اگر سیدھی سادھی بات بتاؤ، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پھر ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذہانت تھی، ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تمہارے صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں یہ مان سکتا ہوں کہ جبریل اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ وجہ یہ ہے عقل اور یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت میں اس شخص کو معاف کریں گے جو سلیم دل لے کے آیا تھا۔ سلیم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو سانپ کاٹ جائے، جو شدید بیمار ہو جائے، اسے سلیم کہتے ہیں، یعنی سلامتی والا، یعنی فال لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا، کہتے ہیں سلیم ہو گیا، یعنی سلامتی والا ہو گیا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ زبان کا محاورہ ہے۔
جیسے لکھنؤ آپ چلے جائیں تو ان کے گھروں کے 2 دروازے ہوتے تھے کبھی، اب بھی بعض جگہ ہم نے دیکھے ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے زندہ آتے جاتے ہیں، وہاں سے مردے کو، میت کو نکالنا وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، میت کو پچھلے دروازے سے نکالتے ہیں کہ ادھر سے لے کے جاؤ، یہ تو زندہ آتے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں قبرستان دیکھا اور اس کا جو دروازہ تھا وہ باب خضر لکھا ہوا تھا، خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت تصور کی جاتی ہے، انہوں نے اس سے فال لی کہ جو یہاں سے اس دروازے سے گزرے گا گویا ہمیشہ کی اچھی زندگی اسے مل گئی۔ تو سلیم جس کو سانپ کاٹ لے، لیکن فال کے طور پہ حقیقت میں اسے سانپ نے کاٹا تو فال کے طور پہ اللہ اسے سلامت رکھے۔ تو اس لیے جو مثال آپ سے عرض کر رہے تھے کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کو مان سکتا ہوں تو اس کو کیوں نہیں مان سکتا۔ ایک مسجد کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی، اور اگر افلاطون کہہ دے کہ ایتھنز میں آلو مہنگے ہو گئے، زمین آسمان کا فرق، 10 بار نگاہ اٹھا کر دیکھے، اور جو ریزرو بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، معیشت ہل کے رہ جائے اس کی ایک نظر سے۔ تو اس لیے یہ چیز جو آپ نے تحریر فرمائی ہے پیش آتی ہے اختلاف احوال سے، اختلاف معاشرت سے، جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں چیزیں اس پہ بات کر لی جائے۔ کیا لکھا ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہی لکھا ہے نا کہ امتی کے اعمال کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے آپ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے درمیان سے ہٹا دیجئے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور معراج میں نماز فرض ہوئی تھی 5، معراج سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ٹوٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، 5 نمازیں، لگا لو کتنی رکعتیں ہوں گی۔ امت میں ایسے ایسے افراد الحمدللہ اب تک موجود ہیں جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعتوں کی تعداد فرض کر لیجئے 10,000 بنتی ہے تو اس کی 20,000 بن جائے گی۔ یہ ظاہر نظر میں، فگر میں، دیکھنے میں امتی کی نمازیں بڑھ گئیں بنسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے، بظاہر بڑھ گئیں نا، دیکھنے میں بڑھ گئیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا پوری امت کے اعمال سے افضل، پوری کائنات کی قیمت سے افضل ہے، ان کا اللہ اکبر کہہ دو۔ وزن پہ تھوڑی بات ہو رہی ہے، نبی تو ایک نگاہ اٹھا لے اللہ کے اذن سے، اجازت سے تو جہنم سرد پڑ جائے، تو نگاہ ایسی کمال کی، وہ ایک مرتبہ کسی کے لیے درخواست کر دیں، اللہ کے فرشتے ادب اور احترام سے اس درخواست کو اٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن جو انہوں نے کہا کہ بظاہر امتی، اچھا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، یہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو 20 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو بظاہر اس نے زکوٰۃ میں اب تک 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ سے تو اس کی زکوٰۃ بڑھ گئی۔ آپ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ فکر کے اعتبار سے صحیح کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ 1 سیر جو کا آٹا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر خرچ کرو تو تم 1 سیر چھوڑ آدھے سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ کہا کس سے تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کوئی بات کہہ دی تھی، انہیں وہ ناراض ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شکایت پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا تھا کہ فرمایا خالد یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے نا، تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو یہ میرا عبد الرحمن جو بیٹھا ہے اس کے آدھے سیر جو تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وزن ہے اعمال کا۔ کیا لکھا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، کس بات کا اعتراض ہے؟ یہی کہ ان کا بالفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آتا
تو بھی خاتم النبیین کا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس میں ہے کیا یار؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی اپنا ایمان عزیز ہے، کیا ہے اس عبارت؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین ایک عہدہ ہے، شہر میں عہدہ خالی ہے کمشنر کا، گورنمنٹ کے پاس 50 آدمی ہے کمشنر کے لیے، رکھے گی تو ایک کوئی نا۔ اللہ کے ہاں خاتم النبیین ایک عہدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا تھا یا کسی اور کو۔ اللہ نے اس عہدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا۔ موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ہود، صالح علیہ السلام، کسی کو وہ عہدہ نہیں دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہوتے تو بھی یہ عہدہ انہی کا تھا، اور فرض کر لو ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو بھی وہ عہدہ انہی کا ہے، خاتم النبیین وہ۔ اس پہ حرج کیا ہے؟ خام خواہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے دماغ کوئی روز روز تھوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان عبارات کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس کی تشریح بھی دیکھ لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا خاتم النبیین ہے، وہ جس وقت بھی آئے ہیں، زمانے کے اعتبار سے آئے ہیں، جگہ کے اعتبار سے آئے ہیں، وہ جس وقت بھی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، ہر حال میں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، فرض کیا کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے تو پوری دلائل ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی اور آخری تخلیق ہیں۔ وہ جو شہودی ہیں نا، وحدت الشہود والے، وحدت الوجود والے، آپ ابن عربی کو پڑھیے، وہاں روم کی مثنوی پڑھو یار، سمنانی کے خطوط پڑھو، شاطبی پڑھیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ حضرات کہتے کیا ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ وجودی یہی کہتے ہیں نا، وحدت الوجود والے، یہ جتنے نظامی ہیں، جتنے چشتی ہیں، قادری ہیں، یہ سب وجودی یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو یہ فریب نظر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس پہ کہا فریب نظر، یہ کائنات پوری نظر کا فریب ہے۔ آپ دیکھتے نہیں 1 کلو یہاں کتنا ہوتا ہے اور ذرا سا 2-4 ہزار میل اوپر چلے جاؤ تو کتنا ہوتا ہے۔ یہ سب اعتبار ہیں، جگہ کے اعتبار ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس دنیا میں بھی جہاز کیسے اٹھتے ہیں اور برمودا میں جب پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں کیا ہو جاتا ہے۔ وقت اور زمانہ بدلنے سے اشیاء میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، ان کی روح مبارکہ پیدا کی گئی، ہزاروں اور لاکھوں سال تک اللہ کی 4 تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ پڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی تجلی پڑی ہے نور کی، وہ نور اور وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام نہیں برداشت کر سکے، اور طور ریزہ چکنا چور ہو گیا، اس روح پہ ہزاروں سال پڑتی رہی ہے، لاکھوں سال۔ حضرت رسالت پناہ پہ اللہ نے کرم فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا کہنے ان کی عظمتوں کے اور کیا کہنے ان کے اعلیٰ مقام کے۔ اللہ کا علم ساون کی بارش کی طرح برسا ہے۔ کائنات میں علم ہے تو انہی کے جوتوں میں ہے، اور کائنات میں علم ہے تو انہی کی نگاہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کا کون سا علم تھا جس کے اصول نہیں پتہ تھے؟ پھر اللہ نے شہود کی تجلی ان پہ ڈالی، پھر اللہ نے نور کی تجلی ان پہ ڈالی، وجود کی تجلی ڈالی۔ جو صوفیہ اس بات کے مستند نمائندے ہیں، جو جاہل اٹھتا ہے اٹھ کے تصوف پہ تنقید شروع کرتا ہے، جو جاہل اٹھتا ہے صوفیوں نے یہ کہا، صوفیوں نے، یار اس کی صوفی کی بات کرو جو جنید بغدادی ہے، ابن عربی ہے، معروم ہے، مثنوی ہے، پھر ہم بات کریں 2 ٹکے کا آدمی اور بھنگ اور چرس پی ہوئی اور کہتے ہیں جی صوفی ہے کہ ملنگ نے کیا کہنا ہے صوفی نے کیا، بات کرو وہ جو اتھینٹسٹی ہے اس کی، اتھینٹک پرسنالٹی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے نا، حقیقت میں
اس کائنات میں جس کا وجود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا وجود نہیں ملا وہ مردہ ہے۔ جتنے کافر ہیں ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایسی امت ہیں جس تک دعوت دی جا سکتی ہے، پہنچائی جا سکتی ہے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر انوار، ان پہ برکات، ان پہ پیغامات، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ کسی کو نہ دیکھو، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے کوئی باہر تو نہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی سند شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، انفاس العارفین ان کی پڑھیے، فیوز الحرمین پڑھیے، خیر کثیر پڑھیے، کمال کی چیزیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیے، پھر پتہ چلتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس عزت، عظمت، شان اور شوکت اور علم کے ساتھ وجود میں اس دنیا میں آئی۔ اگر پہلے دن بھی وجود پذیر ہو جاتے اسی وقت تو بھی خاتم النبیین تھے، آخری وقت میں آئے ہیں تو بھی خاتم النبیین ہے۔ فرض کرو ایک لمحے کے لیے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آتا، فرض کر لو تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان کا عہدہ ہے۔ یہ ساری تحذیر الناس کا خلاصہ ہے۔ 96 صفحے کا رسالہ ہے، کوئی مولوی بھی پڑھ کے اسے سمجھا دے یا سمجھ لے، 10 لاکھ انعام میں دیں کہ مولوی صاحب کمال کیا ہے، اس کو سمجھ کون سکتا ہے؟ جتنا علم اس کے لیے چاہیے نا، جتنا گہرا دماغ اس کے لیے چاہیے، تھک جاتا ہے آدمی 4 سطریں پڑھ کے، پھر سوچتا ہے کہ یار حضرت نے کہا کیا ہے، پھر سوچتا ہے، وہ کمال کا قلم۔ ایسے لوگ روز روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ کسی بھی بزرگ کی آپ کتابیں دیکھ لیں، میں ان کی وکالت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے اس کا صحیح مطلب انہی سے پوچھ لینا چاہیے کہ حضرت آپ نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، ان کی زندگی میں اعتراض نہیں ہوئے ان عبارتوں پہ؟ جب یہ چھپ کے سامنے آئی ہیں تو ان کے معاصرین نے پوچھا نا کہ حضرت یہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے، لوگوں نے کہا حضرت ٹھیک ہو گیا۔ یار جب بولنے والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے کلام کی تشریح کرے، اس کا حق آپ کیوں چھینتے ہیں؟ جو فکرہ تم نے لکھا ہے میری اتھارٹی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں؟ نہیں بھئی، اس کی اتھارٹی ہے، وہ ثابت کرے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے لکھتا ہے وہ اس کو خود ذمہ دار ہے، اور اس کو پہلی اتھارٹی ہے اس کی۔ کوئی تھے بزرگ، نام لینا ان کا مناسب نہیں، اور وہ تہجد میں بار بار کہہ رہے تھے کہ تو میرا پروردگار نہیں ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ رو رہے تھے، بار بار کہتے تھے نہیں تو میرا رب نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہوئے، دیہات کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا تھا؟ آپ خدا کا انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا خدا کا کون انکار کرتا ہے؟ میرا نفس، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرا نفس جو ہے نا مجھے دکھائیں، تو پیلے رنگ کا ایک کتا باہر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا میں تمہارا نفس ہوں۔ روح، شعور، نفس، دل، لطائف، یہ سب الگ الگ چیزیں۔ تو پیلے رنگ کا کتا باہر آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں تمہارا نفس ہوں۔ میں نے کہا تم نے ساری زندگی مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں صرف نفس ہی نہیں ہوں، تیرا پروردگار بھی ہوں۔ تو میری ایسے اطاعت اور بندگی کرتا رہا ہے جیسے تجھے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو تجھ پہ حیرت ہوتی تھی کہ تو اتنا بڑا کافر ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ تو میں تو اسے کہہ رہا تھا، رو رہا تھا اللہ کے سامنے، اسے کہہ رہا تھا تو میرا رب نہیں ہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اللہ کو کب کہا؟ میں نے تو اسے کہا۔ اس لیے ان حضرات کی عبارتیں اگر ہیں، بالکل ہیں یار، کیوں انکار کریں، لیکن اس کو صحیح پیرائی میں سمجھنا چاہیے، اور ان عبارتوں کو سمجھنے سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔